کمل آفتاب صاحبہ وہ کس طرح اردو پوائنٹ میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی، کیونکہ آپ موجود تھے تو کس طرح وہ بتائیں نہیں اور ان کی اسٹرگل بھی بتائیں کہ نہیں میری بات سنیں. وہ اسٹوڈنٹ تھیں علی چودھری صاحب کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا. میرا خیال ہے کہ چند مہینے کے بعد میں اردو پوائنٹ پہ میں گیا اور کمل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اچھا او ہو یار اتنا ٹیلنٹ اس کے اندر, اتنی محنت اس کے اندر, اور انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ بہت زیادہ. دوسری یہ ہے کہ ہر کریکٹر کو وہ سمجھنے والی, ہر کریکٹر کے اندر وہ ڈوب جانے والی. اس کو ہم نے کہا ہے نا کہ آپ نے رکشے والی بننا ہے, آپ نے پٹھان بننا ہے, آپ نے فقیر نہیں بننا ہے. جو آئیڈیاز ہم دیتے تھے پھر ان سے ڈسکس کیا کرتے تھے, اور وہ جو ہے نا ادب کرنے والے, ادب بہت ہے. وہ جتنی طاقتور, جتنی یعنی کہ باروب ہیں, ان کا یہ روپ بہت کم لوگوں نے شاید دیکھا ہو, لیکن ادب بہت زیادہ کرتی ہیں, احترام بہت زیادہ کرتی ہیں ہر ایک کے ساتھ. اور جو پروفیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کے اندر, میں کہتا ہوں اخیر اس کے اندر ہے. یہ کنول جیسا جو ہے نا بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں. باقی جو ہے آگے وہ جا رہی ہیں, ابھی اب کر رہی ہیں اردو پوائنٹ میں بھی اردو ماشاء پوائنٹ پر اللہ انہوں نے بڑا بہت کام کیا ہے, اور ان کو موقع ملا ہے, اور انہوں نے جس طرح سے چاہا انہوں نے کام اور کیا ہے, وہ اور ان کو وائرل بھی موقع بہت دیا ہوئے گیا. ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل بھی بہت ہوئی ہیں. آپ دوسرے فرق شہباز کی آپ مثال لے لیں. میں اگلا سوال یہی کرنے والا تھا کہ فرق شہباز صاحب آپ کے پاس کس طرح آئے؟ کنول اس وقت کنول صاحبہ بھی تھیں یا ان کے بعد آئے تھے؟ نہیں, میں جب آ گیا تو اس کے بعد میں لے کے آیا اس کو, فرق کو نا آپ لے کر آئے تھے؟ میں لے کے پہلے آیا کہاں تھا. تھے؟ یہ میرا خیال ہے کوہ نور میں تھے, اور وہاں. لیکن چونکہ مجھے تو ہنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ جتنا بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ دیکھ لیں. فروخ شہباز وڑیچ نے جو پھر چیزیں جو ان کو ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے جو چیزیں چاہیے تھیں, ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے, باقی ٹیم نے بھی ان پر بڑا محنت کی, لیکن خود ان کی اپنی محنت رنگ لائی ہے. اگر وہ خود محنت نہ کرتے تو میرے کرتے رہنے سے کیا ہونا تھا. ظاہر سی بات ہے, پوری ٹھیک ہے ٹیم ورک نا. ہوتا ہے. ڈاکٹر عفان کیسر, ڈاکٹر عفان صاحب بھی ملتان سے یہاں ہاؤس جاب کرنے کے لیے آئے تھے اور ساتھ اردو پوائنٹ میں تھے کہ اس طرح نہیں ایسا نہیں ہے. یہ اسلام آباد میں تھے, یہ پہلے میرے پاس ڈیلی پاکستان میں تھے. یہ ڈیلی پاکستان میں ان کو میں لے کے آیا تھا ایز انہوں نے کام میرے ساتھ رابطہ کیا, اور دونوں نے یعنی کہ ان کی مسز نے اور ڈاکٹر عفان کیسر صاحب نے, دونوں نے رابطہ کیا. پھر ان کے ساتھ میری ایک معاہدہ ہوا کہ بھئی آپ نے صرف ڈاکٹرز کے لیے, ہیلتھ کے لیے اگر کام کرنا ہے تو مائک آپ کے ہاتھ میں دوں گا. اور بڑے محبت کرنے والے, اور بڑے نفیس, اور پڑھے لکھے, اچھی فیملی, اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بہت محنت کی ہے. جس طرح جدوجہد کی ایسے ہی ہوا ہے سارا کچھ. ہاں, اس کے بعد ڈیلی پاکستان کے بعد جب پھر یہ اردو پوائنٹ میں, میں بھی اردو پوائنٹ میں, اور انہوں نے بڑی اپنی محنت کی ہے. ڈاکٹر عفان کیسر کی خوبی بہت جو ہے وہ بہت کم لوگوں میں ہے. یہ فرق شہباز میں بھی ہے. یہ جو نالج جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے وہ لٹریچر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. جو بندہ جو اچھا اینکر بن گیا نا, جس نے لٹریچر کے ساتھ تعلق اپنا رکھا ہے, اور روزانہ اخبارات پڑھنے کا جس کو شوق ہے, جس نے کتابیں نہیں چھوڑنی, وہ قابل ترین بن گیا. فرق شہباز ہو یا ڈاکٹر عفان ہو, انہوں نے یہ انہوں نے کیا. اس کے علاوہ بھی ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب. ڈاکٹر باسط جو ہیں جسی کے راوین اور سیکٹری بھی رہے اس کے راوین کے, اور وہ بھی میرے پاس پہلے ڈیلی پاکستان سے ان کو سٹارٹ کرایا, اس کے بعد اردو پوائنٹ پہ کرایا. ماشاءاللہ آج کل ان کا بھی بہت توتی ہے, تو بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. اور اردو پوائنٹ کی وجہ سے آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی گاؤں میں یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان میں سے بہت سارے لوگوں کی ابتدا جو تھی وہ اردو پوائنٹ نے شروع کروائی. اور میں انہیں کہہ دیا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ خود, میں ایک خاص طور بندہ ہوتا ہے نا, ادارے اپنی غرض کے لیے بندوں کو پابند کر لیتے ہیں, تو یہ چیزیں بھی ہوتی تھی. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ وسائل جو ہے ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتے, تو پہچان کے لیے اپنی, تو ان لوگوں کو جب تک یہ خود اپنی محنت اپنا چینل بنا کے نہیں کریں گے, یہ ہمارے لیے کام کے نہیں ہو سکتے. میں یہ نقطہ سوچا کرتا تھا کہ کہاں ٹریننگ سینٹر اتنے ہیں کہ میں ان کو ٹریننگ دوں. تو لہٰذا جب یہ خود اپنی محنت کیا کرتے تھے نا کسی بھی چینل پہ,
جیسے میں آپ کو کہتا تھا کہ آپ اپنا چینل کیوں نہیں بناتے, آپ خود کیوں نہیں کرتے, تو اس کے پیچھے یہ ہوتی تھی کہ آپ اپنی جو محنت کا ایک ابتدائی دور کا جو ہے نا وہ خود بھی اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. ایسے ہی میرا یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بندے کے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ آ جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کو مجبوریوں کا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے الگوریدم اور کس طرح کے کانٹینٹ کی ضرورت ہے ان چیزوں کی وہ سمجھ آ جاتی ہے, بجائے اس کے کہ میں بیٹھ کے ان کو سمجھاتا رہوں. ہم بھی سمجھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں, لوگوں کی ٹریننگ بھی کی ہے. ہر شہر کے اندر ہم نے اتنا لوگوں کو بوسٹ دیا ہے کہ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے یوٹیوبر جو ہیں وہ ادھر میرے ہی رپورٹر تھے جو میں نے بنائے. ایک سوال بڑا اہم ہے, اردو پوائنٹ ڈیجیٹل جو ان کی فیس بک پیجز ہیں, یوٹیوب سے کتنا کو پیسہ اندازاً اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں کتنی کمائی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ پوچھتا ہے کہ اردو پوائنٹ اربوں میں کما رہا ہے, کروڑوں میں کما رہا ہے, ایسا کچھ ہے؟ میں تو چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسی مجھے طریقہ بتائیں کہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ اردو پوائنٹ کتنا کما رہا ہے. نہیں ویسے آپ کو نہیں اندازہ؟ نہیں, ہمیں بالکل نہیں اندازہ. اچھا, اتنا اندازہ ہے کہ ایک بندے نے حق حلال کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا سے ہی کوئی ایسا اپنا آؤٹ سورس نہیں رکھا یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں رکھا جو پاکستان کے اندر جو ایک رواج ہے, جس طریقے سے پاکستان میں جرنلزم شروع کی جاتی ہے, جس طریقے سے چینل بنائے جاتے ہیں, جس طرح سے اخبارات نکالے جاتے ہیں, جس طریقے سے چلائے جاتے ہیں, الحمدللہ اردو پوائنٹ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. اور انہی پیروں پہ کھڑا ہو کہ ہمارے جو اونر ہیں, ہمارے جو باس ہیں علی چوئی صاحب, انہی میں سے اسی سوشل میڈیا فورم میں سے ان کی تنخواہیں ہر یکم کو ادا کر دیتے ہیں, ٹائم سے مل جاتی, ٹائم پر مل جاتی ہیں, باعزت طریقے سے مل جاتی ہیں. اور یہ تنخواہیں بھی کبھی اچھی نہیں خاصی ہیں, ہوا, اور کبھی میں کہتا ہوں مشکل ترین حالات میں بھی آج تک ایسا نہیں ہوا. اور یہ دیانت داری ہے اردو پوائنٹ کی اپنے کام کے ساتھ اور اپنے مشن کے ساتھ. سر ڈیلی پاکستان کی بات کریں, یاسر شامی صاحب نے بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ, بڑی سٹرگل ہے ان کی, لیکن اب صرف اور صرف پراپرٹی, وہ ڈیلی پاکستان میں وہ چیزیں جو جس طرح اردو پوائنٹ میں کیسز کو ڈیل کیا جاتا ہے, سٹوریز بہت اچھی نکل کر سامنے آتی ہیں, پولیٹیکل سٹوریز کی جا رہی ہیں سارا, لیکن ڈیلی پاکستان میں اس طرح نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے, ایسا کیوں ہے کہ ڈیلی پاکستان صرف ایک ہی فیل کے ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ نہیں, میں تو اب ڈیلی پاکستان میں نہیں ہوتا, میں آپ اس کے کا بارے میں کیا چاہیے, تجزیہ چاہتا ہوں میں. دیکھیں وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک چینل ہے جو, اور بزنس ہے ان کے پاس آتا ہے تو ان کو کرنا چاہیے, ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی پراپرٹی کی ویڈیوز کرتے ہیں. ایک ہی مطلب فیل میں نہیں نا لے کے آپ کا اعتراض بنتا نہیں ہے نا کہ آپ وہ صرف پراپرٹی کی ویڈیوز, وہ اگر پروموشنل ویڈیوز ہیں جس طرح آپ کے ٹی وی چینل پہ ایڈ کیوں چلتے ہیں, تو اسی طرح وہ پروموشنل ویڈیوز ہیں وہ چلیں گی تو ان کا جو سارا سسٹم چلے گا نا. ہم بھی کرتے ہیں, پروموشنل ویڈیوز آتی ہیں ہم بھی کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ یاسر شامی صرف ان کی, تو کیا طریقہ کار ہے اگر کوئی اردو پوائنٹ میں, ساری سی بات ہے کوئی بھی یوٹیوب چینل کو دیکھتا ہو کہتا ہے اردو پوائنٹ میں جائیں, تو آپ کا کیا کرائٹیریا ہے کوئی اگر اردو پوائنٹ میں آنا چاہے؟ بس یہ ہے کہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, پوٹینشیل ہونا چاہیے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سیکھ کے کچھ چیزیں آ رہے ہیں. سیکھے گا تو سر آپ کے پاس ہی, نہیں ہم نے کتنا سکھا سکتے ہیں, اب کس کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے, ایسے ہی ہے, اب ٹائم اتنا نہیں ہوتا. اب آپ کے پاس اپنا موبائل ہے, میں سب سے پہلے ہر جو سیکھنے کے لیے آتا ہے, پرابلم یہ ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے نہیں, وقت اپنا گزارنا چاہتے ہیں, اور زیادہ تر کے ساتھ یہی ہوتا ہے. جیسے انٹرنشپ پر ہی آتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں تمہارے پاس فیس بک ہے, وہ کیا ہے, میں کہا اپنے لائیو کرو اپنے پیج پہ, کہتا سر کیا کروں, میں کہا جو مرضی کرو, تمہیں یہ ٹیکنیک تو آئے نا, تمہیں ان پرابلمس کا تو پتہ چلے کہ جب تم لائیو کرتے ہو تو تمہیں پرابلمس کیا آتی ہیں, تم پہلے اپنے گھر سے تو کچھ چیزوں کو سیکھ لو.